السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ تو اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر دیر تک آ جاتا۔ میں اپنے ہاتھوں میں ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھ دی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تو تھوڑی دیر اور ٹھہری رہ، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پیر میں درد ہوتی ہے، کبھی سر میں، کبھی الٹیاں آنا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑاپن۔ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی۔ مجھے ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب میرا بچہ پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اس طرح حضرت آمنہ کو بڑا عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آیا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اس انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا، جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کی یہاں کی پیدائش میں ہونے والی ہے۔ یہودیوں نے معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی بھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ میں پہنچے اور آ کر معلوم کیا وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے ہونے والے ہیں۔ ایسے بچے کی پیدائش کا جس کے باپ فوت ہو چکے ہیں، یعنی جس کا باپ ابھی دنیا میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے سے پہلے وفات ہو گئی۔ یہ سن کر خود یہودیوں کی ہائے نکلی۔ وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ گیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھر
آ چکا تھا۔ وہ دن ابھی آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ اس بچے کی پیدائش سے سارے جہاں میں روشنی چھا گئی۔ اگر یہ جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا اور اللہ پاک نے حکم دیا، اے سورج، کیونکہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عمر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزر گئی، چاند بھی کہیں اور خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا۔ میرے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اسی غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھ رہے تھے۔ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا تو ہم فوراً اس کا علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر ہی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا ہوا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئیں آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی، کہہ کر مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک وقات سے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر سے ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، میں نے ایسی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ حیرانی کی انتہا رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتایا، اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمر کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوابوں میں، اے یوسف کی خوبصورتی اور دعا سے ایوب کے صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی،
شفا باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا ہوا ہے، مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھرتی دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرے پوتے لا کر دو۔ دائی شفا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کی ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی بندی سیابیہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی تو، ابو لہب، تجھے بھتیجا ہوا ہے، مبارک ہو۔ تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی بندی تو سیبیہ سے کہا، جا، میں تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا، اور ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7 آسمانوں پر اپنے سامنے بٹھایا، اور اس بات کی ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے آسمان پر تہلک مچ جاتا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی، اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عزیز سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ویسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا آپ بڑے ہو کر کوئی بڑے انسان بنو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے، تو میں نے آپ کو چپ کر آنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بالکل اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا آپ کوئی عام انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چاچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھا ہمارے نبی کے جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی، ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند ہی کو حکم دیا، اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ، اسے رونے مت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدائش ہوئی تو اس دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لاٹھیاں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹھیاں درہم سے زمین پر جا گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت
وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے آسمان پر دیکھا تو ایسے وہ ساری نشانیاں دیکھنے لگی جو آخری نبی کی پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا، کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا، مجھے چل کر دکھاؤ، اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کو دیکھا تو اس کی چینخیں نکل پڑی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے کہ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔